ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں 15 خدمت کر رہے ہیں، پرائمری اسکول 106 ہیں، سیکنڈری اسکول 7 ہیں۔ سیرا لیون میں 4 مرکزی ڈاکٹر ہیں، پرائمری اسکول 175 ہیں، سیکنڈری اسکولز 45 ہیں۔ گیمبیا میں 4 مرکزی ڈاکٹر ہیں، 2 پرائمری اسکول ہیں، 4 سیکنڈری اسکول ہیں۔ لائبیریا میں 1 سیکنڈری اسکول ہے، نائجیریا میں 4 سیکنڈری اسکول ہیں، اسی طرح آئیوری کوسٹ میں 5 پرائمری اسکول ہیں، کانگو میں 1 پرائمری اسکول ہے، برکینا فاسو میں 2 پرائمری اسکول ہیں، بینن میں 2 پرائمری اسکول ہیں، کینیا میں 1 پرائمری اسکول ہے، یوگنڈا میں 3 پرائمری اسکول ہیں، 1 سیکنڈری اسکول ہے۔ تو یہ تعداد جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ شروع سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو آخری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس تحریک کو اس طرح سے برکت حاصل ہو رہی ہے اور اس میں اس طرح سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ سکول بھی اس سے پہلے اس سے زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، ڈاکٹرز بھی بڑھ گئے ہوں گے، ٹیچرز بھی بڑھ گئے ہوں گے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس تحریک کو اس طرح سے بھی کامیابی حاصل ہوئی کہ حضور نے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضور نے اتنا چندہ مانگا کہ 1 لاکھ پاؤنڈ وہاں پہ خرچ کیے جائیں گے، اور پھر یہ ذکر بھی آیا کہ یہاں حضور جب تشریف لائے واپس اور یہاں سے آ کے حضور نے بیان فرمایا، تو ہمارے جو اس وقت مبلغ تھے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ٹارگیٹ ہے، تو اس کے لیے ہمیں تجربہ یہ ہے، وہ اپنے تجربے کی بنا پہ یہ کہہ رہے تھے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ مہلت ملنی چاہیے تو شاید ہم جا کے یہ ٹارگیٹ پورا کر سکیں۔ جیسے محترم پروفیسر صاحب نے بتایا، فضل عمر فاؤنڈیشن کی تاریخ اس سے پہلے چل رہی تھی۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کے سیکرٹری ہمارے حضرت مولانا شیخ مبارک احمد صاحب تھے، تو حضرت مولانا شیخ مبارک احمد صاحب چندہ اکٹھا کرنے میں بڑے ماہر تھے، ان کی خاص یہ خصوصیت تھی، بڑی ان کی تعریف ہے اس معاملے میں۔ یہاں بھی جب 5 مرکز قائم ہوئے ہیں تو شیخ صاحب کے زمانے میں قائم ہوئے ہیں، تو انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ تو شیخ صاحب بھی فضل عمر فاؤنڈیشن کے سلسلے میں یہاں تشریف لائے تھے، ہمارے جو امام صاحب تھے انہوں نے بھی کوشش کی، تو لمبا عرصہ کوشش کرنے کے بعد وہ جتنا چندہ جمع کر سکے تھے اس کے لیے حضور اس سے زیادہ چندہ ان سے مانگ رہے تھے اس وقت، اور کوئی مہلت دینے کے لیے بھی حضور نے کہا کہ میں مہلت نہیں دوں گا۔ تو 27-28 ہزار پاؤنڈ کا چندہ اسی وقت حضور کی موجودگی میں نقد اور وعدوں کی صورت میں جمع ہو گیا، جو اس سے کہیں زیادہ تھا جو کئی سالوں کی کوشش سے جمع ہوا تھا۔ جزاک اللہ، بڑا اچھا ہم نے اس کے جائزہ پیش کر دیا ہے۔ ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو تعداد وغیرہ بتائی ہے یہ 2009 کے اعداد و شمار ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ واقفین کی تعداد کے لحاظ سے بھی اگر جائزہ لے لیں، ڈاکٹر صاحبان جو وقف کر رہے ہیں یا پروفیسر صاحبان جو وقف کر رہے ہیں، اس حوالے سے جائزہ لے لیں، یا عمارتوں کے حوالے سے طبی ادارے قائم ہو رہے ہیں یا اسکول وغیرہ قائم ہو رہے ہیں، یہ اس کا سلسلہ جاری ہے ہمیشہ کی طرح۔ اچھا، جہاں پر ہم بات کرتے ہیں یہ خدمت انسانیت کی، دیکھیں ہمارا پروفیسر صاحب، ہمارا تو اصل موٹو وہی ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ موٹو ہے کہ دین کے 2 مقاصد ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اسلام کی نشات ثانیہ، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام، وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہی موٹو آگے پیش کرتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ دین کی اغراض 2 ہی ہیں، ایک خدا تعالیٰ کے حقوق ہیں اور دوسرا انسانوں کے حقوق ہیں، انسانوں کی خدمت انسانیت ہے۔ اس حوالے سے ہم اب جائزہ لیں کہ وہاں پر افریقہ میں بہت سی چیریٹیز کام کر رہی ہیں، UN کے تحت بھی گورنمنٹ بیکنگ ہے، ہر لحاظ سے ان کی خدمتیں وہ کس قسم کی خدمت وہاں پہ کر رہے ہیں، اور اس کا اگر تقابل کیا جائے دوبارہ سے نصرت جہاں کے ساتھ اور اس خدمت کے ساتھ جو جماعت وہاں پہ بجا لا رہی ہے، وہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، کیا کس پہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ٹھیک ہے، خدمتیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے مقاصد سب کے مختلف ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی صحیح سچی حقیقی تصویر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ اسلام کے 2 بنیادی اصول ہیں، تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ۔ اگر ایک نہیں ہے تو دوسری بھی نہیں ہے۔
تو ہمارا یہ دو چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے پاس زندگی کی کوئی مکمل تصویر نہیں ہے، سب کے پاس ادھوری تصویریں ہیں، ادھورے جو ہیں وہ رخ ہیں زندگی کے. زندگی اپنی پوری جہت کے ساتھ، پوری ٹوٹیلٹی اور کاملیت کے ساتھ کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس روحانی پہلو ہے تو دنیاوی کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے، کسی کے پاس دنیاوی پہلو ہے تو روحانی پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے. تو جو یکتائی نصیب کی ہے اسلام نے، جو توحید اسلام نے سکھائی ہے، جو یکتائی زندگی کو دی، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں دوبارہ پیش کر دی ہے. اسی کی بنیاد پہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے، اور کوئی ہمارا ایجنڈا ہے نہ. ہم کسی کلونیل پاور کے کرندے ہیں، نہ ہم وہاں سے کوئی پیسہ لینا چاہتے ہیں، نہ ہمارے کوئی اور مسائل ہیں، نہ کوئی ہماری کوئی اور ایجنڈا، نہ کوئی ہمیں طاقت سپورٹ کر رہی ہے، نہ ہمیں کوئی خفیہ ہاتھ جو ہے وہ دے رہا ہے، مدد کر رہا ہے. ہماری ایک غریب جماعت ہے. ہمارے پاس جو دولت ہے وہ عشق محمد عربی ہے، ہمارے پاس یہی دولت ہے، اور یہی دولت ہم دوسروں کو دے رہے ہیں. اور اسی کی بنیاد پہ انسان کو وہ حقیقی، جب تک وہ اپنے خدا کے حضور آدمی انسان جو ہے روبرو نہیں ہوتا، اسے وہ اطمینان اور سکون نہیں ملے گا. یہاں پہ بڑے بڑے دعوے ہوئے تھے، عقل کے جو تھے بڑے علم بردار، انہوں نے کہا تھا ہم آسمان بھی اگر گر گیا تو سنگینوں پہ روک لیں گے. خوفناک جنگوں میں سے لڑکھڑا کے جب انسانیت نکلی ہے تو یہیں سے ہپیوں کے قافلے یورپ مشرق کی طرف، ایشیا کی طرف جاتے تھے. بیزار ہو کے اس زندگی کی جو ہے چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر، اس تضاد سے بیدار ہو کے ایک پوری جنریشن جو ہے وہ وہاں گئی ہے. تو ایک دوسری طرف دعوے کرنے والے تھے آہنی پردے کے پار، ان کا بھی جو پھر ہوا ہے وہ سب نے دیکھا ہے. تو یہ اسلام جو ہے ابھی اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کی بیج جو ہے وہ، اس کے جو امکانات ہیں جب وہ جڑیں پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کے نظر آتے ہیں امکانات، ابھی نظر نہیں آ رہے، ابھی پوری طرح نظر نہیں آ رہے، پوری طرح نقشہ سامنے نہیں ہو رہا. لیکن جب بنے گا تو ایک پائیدار اور حسین نقشہ ہوگا، توازن ہوگا، یکتائی ہوگی، توحید ہوگی، حسن ہوگا. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو چیریٹیز آرگنائزیشن وغیرہ کام کر رہی ہیں وہاں پر، ان کو بیکنگ ہے گورنمنٹس کی. جماعت احمدیہ کے پاس کیا ہے جو اسکول ابھی تک چل رہے ہیں؟ کس طرح یہ چل رہا ہے سارا سسٹم؟ دیکھیں، ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ قربانی کی بنیاد پہ چل رہا ہے، اظہار کی بنیاد پہ چل رہا ہے، کسی اور ایجنڈے اور کسی اور کی بنیاد پہ نہیں چل رہا. صرف چندہ جات. اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ہے کہ مستقبل کی دنیا کو خوفناک تصادم سے محفوظ رکھنا ہے. اگر اسے روحانیت نہ ملی دنیا کو، یہ آپس میں متصادم ہو گئی. پہلے تو انسان تیروں اور تلواروں سے اور تیروں سنان سے آپس میں نبرد آزما رہا ہے. اب اگر ایٹمی ہتھیاروں سے آپس میں نبرد آزما ہوا تو دنیا جو ہے وہ خاکستر ہو جائے گی. ایک اس کی داستان بھی نہیں ہوگی، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا. تو اس کو بچانے کے لیے جب تک اس کی روحانیت اسے لوٹا نہیں دی جاتی، انسان کو چین، اطمینان جو ہے وہ نہیں آ سکتا. ہمارا یہ ہمارے مقاصد ہیں. اس کے لیے دنیا کو بچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو کسی کا آپ جو ہے دیکھیں کہ ایک علاقہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا نے ہمیشہ ان کا استحصال کیا ہے، وہ کم از کم یہ کہہ سکیں کہ کوئی ایسے لوگ بھی آئے تھے، چاہے جو ہماری بساط ہے جتنی بھی، لیکن ان کی نیت اور جو عمل تھے وہ پاک اور صاف تھے. برگے گل پہ پڑے ہوئے، صبح دم پڑے ہوئے شبنم کے قطرے کی طرح. ہمارے کوئی اندر میل نہیں تھی، ہمارے کوئی مذموم مقاصد نہیں تھے. جو بھی ہے خلوص سے ہم نے ان کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا خلوص جو ہے ان کے دل جیتے گا. دیکھیں، یہ خلوص ہی ہے ناظرین کہ جو ہم وہاں پہ پیش کر سکتے ہیں. بات ہو رہی ہے نصرت جہاں اسکیم کے حوالے سے وہاں پہ خدمت انسانیت کی. تو وہاں پر ہمارے صرف یہ اسکول، کالجز وغیرہ اور ہسپتال وغیرہ کام نہیں کر رہے، وہاں پہ ہمارے مشنز بھی ہیں اور مساجد بھی ہیں، جماعتیں کثیر تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں، دفاتر موجود ہیں وہاں پر. تو خدمت انسانیت
صرف ان کی طرف سے نہیں بلکہ جس ادارے کو بھی کبھی بھی توفیق ملی ہے, کہیں بھی موقع ملا ہے, بلکہ کہیں کسی اور تنظیم نے بھی ہماری مدد مانگی ہے اس میں, تو ہم وہاں جا کر بھی ان کی خدمت کر رہے ہیں. بلکہ یہ سامعین کے لیے ایک تو بڑی اچھی بات ہوگی سننے میں کہ ہمارے موجودہ حضور جو ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز, وہ بھی اپنی زندگی وقف کر کے افریقہ کے علاقوں میں جا کر رہے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر کے وہاں پہ تعلیم پھیلائی ہے لوگوں میں. تو یہ چیز, اور پھر ہم دوسری دیکھیں کہ کسی بھی تنظیم کو دیکھ لیں, مثال کے طور پہ ایک میں مثال کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں کسی افریقن ملک میں غالباً برکینا فاسو میں ایچ آئی وی کے حوالے سے کمپین چلی ہوئی تھی, اویئرنیس کمپین چلی ہوئی تھی. تو یو این او کی بیکنگ ہے اسے, وہ وہاں پہ کمپین چل رہی ہے. انہوں نے کارڈ بنانے کے لیے اس چیز کی اویئرنیس کے لیے کارڈ جو بنوائے تھے وہ بنائے تھے اپنی جو جماعتی وہاں پہ جو پریس چل رہا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں یہ کارڈز بنا دیں. تو وہ کارڈز نہ صرف ہم نے بنائے بلکہ وہ ہم نے اپنی پریس کی طرف سے تحفتاً انہیں پیش کیے کہ آپ اپنی اویئرنیس میں اسے استعمال کر لیں. تو ایک پریس جس کے بارے میں شاید ہی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ خدمت انسانیت میں کوئی عمل اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, تو ایک پریس بھی ہے اگر وہ جماعتی ہے, اور احمدیہ کا جسے لیبل لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے جہاں بھی بلایا جائے گا, جو کام بھی کہا جائے گا, جماعت احمدیہ ہوگی جو سب سے آگے ہوگی, صف اول میں ہوگی. یہاں ایک بات ہے کہ اب تو ہم صرف ایک تحریک کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں جو کہ نصرت جہاں آگے بڑھو اسکیم ہے. آگے خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم جب ذکر کریں گے خلافت رابعہ کا, وہاں پر تو ہیومینٹی فرسٹ ایک تنظیم ہے جس کی ہم آگے اس کا ذکر کریں گے, چیریٹی آرگنائزیشن ہے, اور اس کی خدمات جو ہیں پوری افریقہ کے لیے, پوری دنیا کے لیے, جہاں پر بھی آفات وغیرہ آ رہی ہیں, وہاں پہ جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا 2005 میں, وہاں جا کے جو اس نے خدمات سر انجام دیں, اور دنیا بھر میں جو آفات آ رہی ہیں وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہی ہے. تو یہ جو موٹو ہے میں مثال کے طور پہ پیش کیا آپ کے سامنے, انشاءاللہ جب اس وقت آئے گا ہمارے پروگرام میں اسے پیش کریں گے, تو تفصیلی پیش کریں گے. تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات ناظرین کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ اس موٹو کو لے کے دنیا کے سامنے اپنا امیج رکھتی ہے کہ جہاں کہیں بھی خدمت انسانیت کے والے سے بات ہوگی جماعت احمدیہ سب سے آگے موجود ہوگی. آگے چلتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ ان پہ بے شمار برکات بڑی ان کی رحمتیں نازل فرمائے. ہمارے روا کے اندر حضور موجود ہیں, پاکستان کی جماعت ہے, ایک تنظیم حضور نے یہ تحریک شروع فرما دی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک تو جب شروع فرمائی ہے اس وقت بھی ہم اگر دیکھیں تو روا کے حالات, مجموعی طور پہ احمدیوں کے حالات, گاؤں میں جماعت کی حالت جو مختلف گاؤں تھے پاکستان کے, روا کی صورتحال دیکھ لیں, وہ ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا, مرکز تھا, وہاں پہ بنیادی انسانی سہولیات بھی موجود نہیں ہیں. صاف پانی پینے کا مکمل نہیں آ رہا, یا وہاں پر بجلی کی جو صورتیں وہ تو چلو گورنمنٹ لیول سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن جو بنیادی انسانی سہولیات ہیں وہاں پہ جو ہمارا عملہ تھا, دفتری عملہ جو تھا, اس کی رہائش کے لیے بھی ابھی ہمارے پاس پورے کوارٹر موجود نہیں تھے. دفاتر قائم ہونے ہیں, ایک وہ ہیڈ کوارٹر قائم کیا جا رہا ہے جس نے پوری دنیا میں اپنا پیغام پھیلانا ہے, عام قسم کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانا ہے. تو وہاں پر بہت زیادہ ضروریات تھیں, دفاتر بھی بننے ہیں, اسکول بھی بننے ہیں لوگوں کے لیے, وہاں پر جو دفتری عملہ ہے اس کے لیے کوارٹرز بھی بنانے ہیں, دیگر سہولیات فراہم کرنی ہیں. تو خلیفہ وقت بجائے اس کے کہ اپنے مرکز کو اسٹرانگ کرے, اسے ایک قلعے کی طرح بنا لے, سوچتے ہیں تو ایک افریقن قوم کے بارے میں, وہ بھی کام ایک طرف جاری ہیں, لیکن حضور اس حوالے سے بھی اس موقع پر یہ پیش کر دینا کہ میں مزید یہ تحریک کرتا ہوں کہ افریقہ میں یہ کام کیا جائے. اس حوالے سے ایک تو مولانا صاحب آپ جس پہ روشنی ڈالیں کہ اس کی کیا اہمیت تھی. دوسرا یہ کہ ہم آگے جب جاتے ہیں تھوڑا سا تو 74 کے حالات دیکھتے ہیں, انتہائی کٹھن حالات آ گئے ہیں, گورنمنٹ مخالف ہو گئی ہے, پریشانیاں ہیں, مخالفت ہو رہی ہے. اس صورتحال میں بھی حضور یہ تحریک ختم نہیں فرماتے. اچھا یہ نہیں فرماتے کہ اچھا ٹھیک ہے وہاں جو پیسہ لگایا جا رہا ہے عارضی طور پہ ان کو دے دیا جائے, یہ جو گھسے پٹے افراد, جو لوٹے پٹے افراد روا میں آ کے پناہ لے رہے ہیں, ان پر لگا دیا جائے, ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہاں جو اسکیم ہے اسے جاری رکھا جائے. اپنے دیگر کام چھوڑ کر خدمت انسانیت کا ایک یہ پہلو ہے کہ
افریقہ کے اندر لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کچھ روشنی اگر ڈالیں تو؟ یہ کافی آپ نے لمبا سوال کر دیا، بلکہ ایک سوال میں کئی سوال کر دیے ہیں. میں کوشش کروں گا کسی کا تو اس کا جواب دینے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو جواب قرآن مجید نے دیا ہے اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا. قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میں سمجھتا ہوں اس ایک فقرے میں اس سارے سوال کا بڑا مکمل جواب موجود ہے کہ مومن جو ہیں وہ اب لوگوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں. یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خواہ وہ خود مشکل میں ہوں، مشکل میں ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ مومن کا خاصہ ہے جو قرآن مجید بتا رہا ہے. اور یہی کام خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. یعنی خلفاء، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو خلفاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزم و ہمت عطا کی جاتی ہے وہ عام آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. میرا خیال ہے میں ایک تاثر یا ایک واقعہ شیئر کروں ناظرین کے ساتھ، ان کی دلچسپی کا باعث ہوگا. یہ واقعہ بیان کیا ہے چودھری اعجاز نصر اللہ خان صاحب نے. چودھری اعجاز نصر اللہ خان صاحب ہمارے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے بھتیجے تھے. چودھری اسد اللہ خان صاحب جو لمبا عرصہ امیر جماعت لاہور رہے، ان کے بیٹے تھے. یہ خود بطور نائب ناظر امورامہ انہوں نے خدمات سر انجام دیں. نائب امیر اسلام آباد رہے، نائب امیر لاہور رہے، اور پھر پچھلے سال مئی میں جو خونی حادثہ ہوا ہے اس میں شہید ہوئے. میں ان کے تعارف کے طور پہ یہ میں نے چند لفظ کہہ دیے ہیں. چودھری صاحب نے یہ بیان کیا کہ اسلام آباد کے امیر چودھری عبدالحق ورک، میں ان کو بھی جانتا ہوں، ہم نے کراچی میں اکٹھے کام کیا تھا. چودھری عبدالحق ورک صاحب نے خواب دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے جب، یہ 74 کے بعد کی بات ہے، کہ جب وہ ان فسادیوں اور شرارتیوں کے لیے سزا کا کوئی معاملہ خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں تو خلیفہ وقت کی دعائیں اس میں آڑے آ جاتی ہیں. یعنی شرارتیوں اور فسادیوں کو سزا دینے کے لیے جب معاملہ خدا تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے تو اس میں خلیفہ وقت کی دعائیں آڑے آ جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی کسی میٹنگ کے لیے حضور نے ربوہ بلایا ہوا تھا، تو یہ ورک صاحب اور چودھری اعجاز نصر اللہ صاحب اکٹھے اسلام آباد سے ربوہ جا رہے تھے. رستے میں یہ بات ہوئی تو ورک صاحب نے کہا کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضور کو کہ حضور کچھ ہتھوڑا کر لو، ساڈی تو انہوں نے بڑی مت مار دیتی ہے تو کچھ سزا ملے انہوں نے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں چودھری اعجاز نصر اللہ صاحب کہ میرے سامنے ورک صاحب نے اپنا یہ خواب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں پیش کیا، اور ساتھ وہ جو کہنا چاہتے تھے وہ بھی انہوں نے کہا. حضور اس بات کو سن کے کچھ حضور خاموش رہے، فوراً جواب نہیں دیا، کچھ خاموش رہے اور فرمایا ورک صاحب اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح پکڑنے لگے تو مسلمانوں کو خالد بن ولید نہیں ملتا. حضرت خالد بن ولید کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ شروع میں مخالف لشکروں میں ہوتے تھے اور اپنی بہادری کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان بھی پہنچایا. غزوہ احد میں جو وقتی طور پہ ہماری جو فتح تھی وہ ہزیمت میں مسلمانوں کی تبدیل ہوئی تو اس کے ایک باعث خالد بن ولید بھی تھے. تو بہت وہ بارن سپہ سالار کہنا چاہیے ان کو، پیدائشی طور پہ سپہ سالار تھے، بڑے بہادر آدمی تھے. تو خالد بن ولید کو کچھ وقت ملا، مخالفوں میں شامل ہوئے، مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کے ان کو سزا نہیں دی. ان کو کچھ وقت ملا، اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مسلمان ہوئے اور بے شمار انہوں نے قربانیاں پیش کی. اسلامی فتوحات میں بڑا ان کا بڑا اونچا نام ہے ان کا. تو حضرت خلیفۃ المسیح نے فرمایا کہ ورک صاحب اگر خدا تعالیٰ اسی طرح پکڑنے لگے تو مسلمانوں کو خالد بن ولید نہیں ملتا. تو یہ خلیفہ کے سوچنے کا انداز ہے. تو جو باوجود اس کے کہ وہاں ٹھیک ہے ہمارے کارکنوں کے لیے مشکلات تھیں، اور وہ مشکلات بھی ہمارے کارکنوں کی روحانی ترقی کا باعث بنتی ہیں، ورنہ خدا تعالیٰ چاہے تو وہ مشکلات بھی دور ہو جائیں. واقف زندگی کے کو جو رہائش کے لیے آپ نے ذکر کیا کوارٹر کی مشکل ہے، یا کھانے پینے کا اس کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، اچھا کھانا پینا آسائش نہیں ہے، یا اور کسی لحاظ سے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے ہماری اخلاقی اور روحانی ترقی کا اور خدمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ثواب حاصل کرنے کا. ایک تو یہ بات ہوگی، اور پھر دوسرے یہ کہ اونٹ لتے ہیں یوں ہی چیخنے چلانے دو. اونٹ لتے ہیں یوں ہی چیخنے چلانے دو. قربانی کا جتنا بھی زیادہ میدان وسیع ہوگا اتنے ہی زیادہ مومنوں کے لیے روحانی ترقی کے راستے کھلیں گے. یہ تو ایسی چیز ہے جو قربانی کر رہا ہے اس کو اس کی لذت محسوس ہو سکتی ہے، دوسرے لوگوں کو تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے چندوں کی جو حالت ہے اس وقت، جو قربانی ہے،
جب دوسرے لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اتنی قربانی کر سکتا ہے کوئی۔ اس طرح مسلسل قربانی، وقتی طور پہ قربانی تو سب کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، غیر مسلم بھی کر دیتے ہیں، مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن مسلسل قربانی کرتے چلے جانا یہ جماعت کے لیے ایک خاص بات ہے، ایک انفرادیت ہے جماعت کی۔ ہم نے خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ایک طوفان ضلالت میں ایک چھوٹا سا دیا جلا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ طوفان ضلالت میں ایک چھوٹا سا دیا، اس میں ہم تیل نہیں، اس میں اپنا خون ڈال رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ نہیں سمجھ سکتے جو باہر ہیں اس سے، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو خود اس قربانی کو پیش کر رہے ہیں کہ ان کو کیا لذت اس میں ملتی ہے۔ تو ہم اس میں اپنا یہ میں مبالغے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، عملاً اس میں خون ڈال رہے ہیں اپنا، اور وہ دیا جل رہا ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ایک بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقابلہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کشتی لڑتا ہے، پکڑتا ہے، اپنے مخالف کو نیچے گرا لیتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے یا اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہے، جیسے ہمارے یہاں طریق تھا، وہ گر گیا، اس کو پچھاڑ دیا، اس کو شکست ہو گئی، اس شرمندہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ دوسرا مقابلہ یہ ہے کہ دوڑ شروع ہو جائے، مسابقت کی دوڑ ہے، آپ بھی دوڑیں میں بھی دوڑتا ہوں، دو آدمی ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں جو آپس میں وہ مقابلہ کریں، جو دوڑ میں آگے نکل جائے گا وہ آگے نکل جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہم نے دوڑ شروع کی ہوئی ہے اور ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، افسوس کی بات یہ کہ پیچھے میدان خالی ہے، آئیں ہمارے ساتھ دوسرے بھی، وہ بھی مقابلہ کریں ہمارے ساتھ۔ ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ خدمت کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ذرائع کا دیکھا جائے، آپ نے ذرائع کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ذرائع بڑے محدود ہیں، ٹھیک ہے، یقیناً بڑے محدود ہیں۔ پنجابی میں وہ مثال دیتے ہیں کہ تڑ لاگے مانجا، تڑ لاگے مانجا ذرا ٹھیٹھ سی پنجابی ہے۔ تڑ کہتے ہیں گندم یا توڑی کو، اس ڈھیر کو بہت بڑا ڈھیر بنا لیتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں، جب فصل برداشت کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں تو وہ جو ان کو غلہ ملتا ہے وہ اکٹھا کر کے ایک ڈھیر کی شکل میں اوپر اس کے لیپ کر دیتے ہیں تاکہ بارش سے اس کو نقصان نہ پہنچے، تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کے پاس جھاڑو چھوٹا سا جس سے اکٹھا کیا تو وہ پڑا ہوتا ہے۔ تو جس طرح تڑلا کے مانجا کی مثال ہے نا، اس طرح ہماری جماعت کی مثال ہے۔ ان کے ذرائع اتنے وسیع ہیں، اتنے زیادہ ہیں، کوئی مثال نہیں، وہ جو کہتے ہیں آٹے میں نمک کی مثال وہ بھی نہیں بنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ہمارے مال میں برکت بھی اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اخلاص سے وہ مال پیش کرتے ہیں، ایسے ہاتھوں میں جاتا ہے وہ مال جو صحیح جگہ پہ اس کو خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے اموال میں اتنی برکت پڑتی ہے کہ اس کے نتائج دیکھ کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کون سی حکومت ان کی مدد کر رہی ہے۔ کوئی حکومت نہیں مدد کر رہی، کوئی حکومت ہماری کیسے مدد کر رہی؟ کوئی، یہ غریب لوگ ہیں، اپنے اخلاص کی وجہ سے، اپنے جذبے کی وجہ سے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر جو نئی روح بھر دی ہے اس کی وجہ سے، وہ روح جو قرآن بھرنا چاہتا ہے مومنوں میں، وہ روح جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھرتے تھے، آپ نے بھری تھی، وہ خدا تعالیٰ کی فضل چل رہی ہے۔ خدا کرے کہ یہ قائم رہے اور بڑھتی رہے اور دنیا اس طرح حیران ہوتی رہے ہماری ترقی سے، اور یہ ترقی بڑھتی جائے گی۔ یہ ترقی کی بنیاد جو ہے یہ کسی سیاست پہ نہیں ہے، کسی سیاسی فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ خدا کی رضا کے لیے ہے، اور اگر یہ خدا کی رضا کے لیے تو خدا کی تائید ہمیں حاصل ہوگی، جو چاہیں حاصل جو ہے وہ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ جی بالکل، پروفیسر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ یہ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ وہاں سے آیا ہوا تھا، امریکہ سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا گانا میں، تو وہ اسپیشلی طور پہ حضرت صاحب کو ملنے آیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا یہ کیسے لوگ ہیں، یہ جو ٹارگٹ آپ نے پورے کیے ہیں، اچیو کیے ہیں، اگر یو این او یا امریکہ بھی چاہتا تو اتنے مختصر عرصے میں وہ ٹارگٹ جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ میں اسپیشلی دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کون لوگ ہیں۔ جنگ میں 1973 میں خبر شائع ہوئی کہ ان کی احمدیوں کی کوششوں کی وجہ سے عیسائیت کو وہاں مخالفت کا سامنا ہے، شدید مشکلات کا سامنا ان کی جو تبلیغ تھی ان کے تھے۔ تو یہ ہماری جو انٹرنیشنل سطح پہ خدمات جو ہیں سراہی گئی ہیں، اور اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کا سفیر بھی رواب کا دورہ کرتا ہے ہماری انہی خدمت کے کاموں کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے۔ تو ہم جو ہیں، ہم کوئی دیکھیں، حدیث ہے کہ اگر دنیا کی کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مال و دولت کی کوئی قیمت ہوتی، کوئی وقت ہوتی، تو ایک گھونٹ بھی کافروں کو نہ ملتا۔ تو یہ چیز نہیں، اصل چیز جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے، ہم اس سے سرشار ہیں۔ وہی جو چیز ہے اس سے آدمی جب سرشار ہو جاتا ہے ایمان کی دولت سے، وہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے، وہی چیز ہم لے کے ان کو دینے کے لیے
آئیں. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہم تو اسی موٹو پہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ میرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است. دیکھیں ہم اگر پچھلے دور کو بھی اگر دیکھ لیں تو ہم مختصر سا اس کا مطلب کہ کر لیتے ہیں کہ پہلے تحریک چل رہی تھی تحریک وقف زندگی کی، تو یہ بھی ایک اس حوالے سے ایک چھوٹی سی تحریک ہے کہ مطلب کہ کچھ عرصے کے لیے بھی تحریک کریں. تو اس کے باوجود اس کے ہوتے ہوئے اس کی کیا اہمیت تھی، ذرا مختصر سا مولانا صاحب. ہاں، یہ میں سمجھتا ہوں جو قرآن مجید کا حکم ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراتے رہو. یاد دہانی کرانا مومنوں کے لیے مفید ہوتا ہے. تو یہ مختلف شکلیں ہیں. شرائط بیعت میں ساری باتیں شامل ہو گئی ہیں. جب ہم احمدی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم یہ 10 شرطیں ہم نے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے مطابق احمدی ہو رہے ہیں، تو اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں رہ جاتی. ہم کہتے ہیں میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گا، بہت بڑی بات ہے. میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گا، اگر سوچا جائے تو بہت بڑی، اس میں کوئی چیز باہر رہ ہی نہیں جاتی. کوئی خیال، کوئی حرکت، کوئی بات، کوئی سکون، آپ کسی قسم کا معاملات آپس کے جو بھی آپ دیکھیں، کوئی چیز باہر نہیں رہ جاتی. تو وہ میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گا. لیکن پھر اس کی یاد دہانی کے طور پہ وقف زندگی آ گئی مزید اس کو فوکس کرنے کے لیے. پھر اس وقف زندگی میں آگے وقف عارضی آ گئی، وقف نو آ گیا. تو یہ بھی نصرت جہاں جو اسکیم تھی یہ بھی آ گئی. تو یہی ہے کہ مختلف انداز ہیں یاد دہانی کے، اور مختلف انداز ہیں مومنوں کی بیداری اور چستی کے لیے. تو ٹھیک ہے، وقف زندگی کی اسکیم چل رہی تھی، اس کی بڑی برکات تھیں، لیکن یہ ایک زائد اس میں، اور پھر اس میں زائد اضافہ یہ بھی ہوا، یا ایک زائد فائدہ یہ بھی ہوا کہ وقف زندگی تو پوری زندگی کا وقفہ ہوتا ہے، بڑی قربانی ہے وہ. لیکن ایسے لوگ جو مثلا ریٹائر ہو گئے ہیں اپنا کام کرنے کے بعد، وہ کچھ عرصہ جماعت کی خدمت کر سکتے ہیں، 3 سال، 6 سال، 10 سال، تو وہ اس مدت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں. یا چھٹیاں اپنی جو ہیں تعطیلات، رخصتیں، وہ وقف کر کے وہ جماعت کی خدمت کر سکتے ہیں. تو ایسے انجینئرز، ڈاکٹرز، یہ تو ان کو ایک طرح سے رخصت دی گئی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وقف کر سکتے ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے وقف کر سکتے ہیں. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ پیسوں کو تو ہم نے ذکر کیا کہ چندہ اس طرح جمع ہوا، یہ پہلو رہ گیا تھا. یہ اچھا ہوا اس سوال سے ذہن میں آیا ہے کہ بعض ڈاکٹرز، انجینئرز اور ٹیچرز نے سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے کے اس بابرکت اسکیم میں شمولیت اختیار کی. تو یہ ایک دوسرا رنگ ہے اسی قربانی کے جذبے کا. تو اس طرح سے یہ فوکس کر دیا گیا کہ یہ غریب ممالک ہیں، ان میں خدمت کے لیے ہمیں مزید ضرورت ہے واقفین کی، اور مزید ضرورت ہے ایسے ماہرین کی جو وہاں جائیں اور ان کی خدمت کریں. تو اس طرح سے گویا وقف کے بعد ایک مزید توجہ دلانے کا اور مزید اس کو فوکس کرنے کا پروگرام تھا. جی بالکل. تحریکیت کے ذریعے سے وقف زندگی کی تحریک پہلے سے چل رہی تھی، اس کے مزید مطالبات تھے. اس کے اندر جائیداد وقف کرنے کا بھی تھا، اور اپنے وقت اور چھٹیاں وقف کرنے کا بھی تھا، وقف عارضی بھی تھی. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسی کی ایکسٹینشن بھی ایک طرح سے ایک نئی جہت میں کام کرنے کے لیے مقصد وہی تھا. جی ناظرین، ہم نے اپنی طرف سے بڑا خیال کیا تھا کہ پروگرام کا وقت بڑھا دیا جائے اور ایک ٹاپک کو زیادہ دیر دی جائے، لیکن ہم نے وہی دیکھا ہے کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے، خلافت احمدیہ کی طرف سے جاری کر دیا کسی بھی اسکیم کو لے لیں تو اس کے لیے وقت جتنا بھی ہم لیں وہ عاجز آ جاتا ہے. بہرحال معزز مہمانان اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مولانا عبدالباسط صاحب، پروفیسر نصیر حبیب صاحب، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا، آپ تشریف لائے. ناظرین کے لیے یہی دوبارہ سے کہ ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے ساتھ سامنے اسکرین پہ موجود ہے. آپ یہاں پر ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں اگلے پروگرام کے بارے میں، اور اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک کوئی اپنا دینا چاہتے ہیں، کچھ رائے دینا چاہتے ہیں، کچھ پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ہم تجویز دینا چاہتے ہیں، تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا. ٹیکسٹ میسیج کے لیے آپ کے پاس نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، 004477593719 اور facts@mta.tv. اگلے ہفتے اسی وقت پہ انشاءاللہ پروگرام تاریخی کا ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں